دوسری صورت یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، حضور کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دینا جو حضور نے فرمائی نہیں، کسی کے قول کو، کسی عام انسان کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ دینا، یہ جھوٹ ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی حدیثا وهو یرا انه کاذب فهو الاحد الکاذبین، فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی حدیث کی نسبت کرتا ہے جو میں نے کہی نہیں اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ جس نے اس کو وہ غلط من گھڑت حدیث سنائی وہ بھی جھوٹا، اور جو اس کو آگے بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹا۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی بزرگ کے قول کو، کسی عالم کے قول کو، کسی ولی اللہ کے قول کو، کسی صحابی کے قول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ، اگرچہ وہ بات نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ بات نیکی کی دعوت دینے والی ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی طرف اس کی نسبت کر کے بیان کرنا یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کہہ دوں معاذ اللہ، میں اپنی طرف سے کہہ دوں معاذ اللہ، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا جو شخص بے وضو نماز پڑھے گا وہ 100 سال تک دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اب بے وضو نماز پڑھنا گناہ ہے، جان بوجھ کر کوئی بے وضو نماز پڑھے، ناپاکی کی حالت میں پڑھے، اور ناپاکی کی حالت میں تو مسجد میں آنا ہی گناہ ہے، اور اس نے نماز بھی پڑھی جان بوجھ کر، بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے ڈرانے کے لیے کہہ دیا 100 سال تک دوزخ میں جلے گا، اور یہ حضور نے فرمایا، تو یہ جھوٹ ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اگرچہ لوگ اس قول کو سن کر کانپ جائیں اور بے وضو نماز پڑھنے سے توبہ کر لیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنے سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، لیکن میں نے دوزخ کمائی جھوٹ بول کر۔ آج کل موبائل کی وبا عام ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے مسلمانوں کو۔ موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں ہر مسجد کے اندر، لکھ کر بھی لگایا ہے لیکن مسلمان پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہے تو توجہ ہی نہیں کرتا۔ ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، پہلے تو یہ اعلان ہوتے تھے کہ بھی صفحے سب سیدھی کر لیں، اب تو ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے موبائل فون بند کر لیں۔ اب ہے بڑا سخت گناہ مسجد کے اندر موبائل کی گھنٹیاں بجنا۔ اللہ جانتا ہے مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اس گناہ پر کہ مسجد کے اندر میوزک بج رہا ہے، غلیظ قسم کے گانے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں موبائل کے اندر، گھنٹیاں بج رہی ہیں، نماز کے دوران بازی میں آتے مسلمان۔ اب ہے تو گناہ، لیکن میں اپنی طرف سے حدیث بیان کر دوں معاذ اللہ،
کہ حضور نے فرمایا جس کے موبائل کی گھنٹی بجے گی مسجد میں نماز کی حالت میں اس پر آسمان کی بجلی نازل ہوگی۔ اب لوگوں کو روکنے کے لیے میں اگر یہ کہوں تو یہ گناہ ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا۔ ان نیکی کے کام کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، گناہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یا اللہ کی طرف نسبت کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شمار ہمارے معاشرے میں کچی پکی روایتیں چلتی ہیں، کچی پکی باتیں، اور لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ آیا۔ ہم بچپن میں سنتے رہتے تھے بعض لوگوں سے کہ حضور نے فرمایا 14ویں صدی میں یہ ہوگا، 14ویں صدی میں یہ ہوگا۔ بعض لوگ تو کہتے تھے حضور نے فرمایا 14ویں صدی میں قیامت آئے۔ ہم انتظار ہی کرتے رہے، 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں شروع ہو گئی، اب قیامت تو نہیں آئی۔ لیکن ایسی لوگوں نے آپس میں حدیثیں بنا رکھی ہیں، جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے ایسی حدیثوں کو، ایسی روایتوں کو کہتے تھے تندوری روایت۔ تندوری روایت، تندور سمجھتے جہاں روٹیاں پکاتے ہیں، اور دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گھر میں تندور جلتا ہے تو اڑوس پڑوس کی عورتیں بھی وہاں آ کر روٹیاں پکا لیتی ہیں، بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو جہاں عورتیں ہوں گی وہاں باتیں بھی ہوں گی، جہاں عورتیں ہوں گی وہاں باتیں بھی ہوں گی۔ کہتے ہیں کسی کا مقابلہ ہوا تھا، کسی نے مقابلے میں شرکت کی کہ سب سے بڑی جو گپ لگائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، تو ہر ایک نے بڑی سے بڑی گپ لگانے کی کوشش کی، مگر انعام اس کو ملا جس نے کہا میں نے دیکھا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور خاموش تھیں۔ اس نے کہا اس نے سب سے بڑی گپ لگائی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں باتیں کرتی رہتی ہیں اور مرد خاموش رہتے ہیں۔ بعض مرد بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے روک ٹوک بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوں بولتے ہیں، غیبت بولتے ہیں، چغلی بولتے ہیں، بہتان بولتے ہیں، غلط باتیں بولتے ہیں۔ تو صرف عورتیں ہی نہیں ہیں، عورتوں کو تو بدنام کر دیا، ورنہ بہت سے مرد بھی ایسی ہیں کہ ان کی زبان چلتی رہتی ہے۔ تو تندور پر جب عورتیں جمع ہوتی ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، ایک نے ادھر کی بات کر دی، ایک نے ادھر کی بات کر دی۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ تندوری روایت ہے، جیسے تندور پر کھڑی عورتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایتیں اور حدیثیں، تو بھائیوں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اگرچہ وہ قول، وہ ارشاد، وہ بات نیکی کی دعوت دینے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو، بڑی پرکشش ہو، اس کے الفاظ بڑے فصیح و بلیغ ہوں، مقفع مسجع ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی کی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور اللہ کے رسول کی طرف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی بات ہے، کسی اللہ والے کی بات ہے یا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کس کی بات ہے، تو پھر تبلیغ والوں والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں سے یوں سنا ہے، یوں کہہ دیتے ہیں بزرگوں سے یوں سنا ہے، تو اب اس میں ساری باتیں آ گئی، کسی اللہ والے کی بات ہے تو وہ بھی آ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہ بھی آ گئی، بھی بزرگوں سے سنا ہے۔ تو متعین طور پر حضور کی طرف نسبت نہ کی جائے جب تک کہ تحقیق نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔